آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی زندگی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، سن 2 ہجری میں بدر کا معرکہ رونما ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے اندر شریک ہو کر اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے بدر کے مجاہدوں، بدر کے غازیوں کے لیے اعلان کیا ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اور بدر کے مجاہدوں، بدر کے غازیوں، آج کے بعد تم جو جی چاہے عمل کرو، میں رب ذوالجلال نے تم سب کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعزاز کی بات تھی کہ وہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، اور صرف شرکت عام شرکت نہ تھی بلکہ اس سے بڑھ کر اعزاز یہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دونوں جماعتیں آپس میں مد مقابل ہوئیں، کائنات کے امام نے اچانک ایک شخص کو دیکھا، سرخ اونٹ پر سوار ہو کر کفار کے لشکر کا چکر کاٹ رہا تھا۔ کائنات کے امام نے فرمایا یا علی نادی حمزہ، اے علی حمزہ کو تو بلاؤ، اور ساتھ ہی کہا یہ جو سرخ اونٹ پر شخص نظر آ رہا ہے، اگر کسی سے اچھائی کی، اچھی بات کی امید ہے تو اس شخص سے کی جا سکتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں کے بالکل قریب تھے، ان کو بلایا گیا۔ کائنات کے امام نے پوچھا حمزہ یہ سرخ اونٹ پر کون سا سوار شخص ہے اور اپنے قبیلے والوں کو، اپنی جماعت والوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ کائنات کے امام کو حضرت امیر حمزہ نے بتلایا اللہ کے نبی یہ عتبہ بن ربیعہ ہے اور اپنی قوم کو یہ واضح نصیحت کر رہا ہے کہ اے میری قوم قریش کے لوگوں، آج تمہارے لیے بھلائی اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ قتال نہ کرنا، جہاد نہ کرنا، اور آج کے بزدلی کا دھبا میرے ذمہ لگا دینا، کہنا عتبہ بن ربیعہ ڈر گیا تھا۔ کائنات کے امام نے یہ کلمات سنے، حضرت امیر حمزہ کو اپنی جگہ پر واپس لوٹا دیا۔ اتنے میں ابو جہل عتبہ بن ربیعہ کی بات سنتا ہے اور کہنے لگا اللہ کی قسم تیرا کلیجہ اور پیٹ مسلمانوں کے رعب اور دبدبے سے بھر چکا ہے، تو بزدل ہو چکا عتبہ، اس لیے ہمیں مسلمانوں کے خلاف لڑائی جھگڑے سے تو روک کر واپس مدینہ میں مکہ کے اندر لے جانا چاہتا ہے۔ جب عتبہ بن ربیعہ نے ابو جہل کی اس ملامت کو سنا، غصے میں آتا ہے، کہا اللہ کی قسم ابو جہل تجھے پتہ چل جائے گا آج ڈرنے والا کون ہے اور مسلمانوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا کون ہے۔ عتبہ بن ربیعہ مسلمانوں کے سامنے آتا ہے، مبارزت کا اعلان کرتا ہے۔ عتبہ، شیبہ، ولید، 2 بھائی اور 1 بیٹا، تینوں مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور ان کو للکارا کہ کوئی 3 افراد ہمارے مقابلے کے لیے سامنے آئے۔ انصار کے 6 صحابہ ان کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ عتبہ نے کہا تم واپس لوٹ جاؤ، انصار سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، مہاجرین میں سے، قریش میں سے کوئی ہمارے مقابلے کے لیے نکل سکتا ہے تو آئے۔ ایسے سنگین حالات میں کائنات کے امام کی نگاہ انتخاب اگر پڑی تھی تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ۔ علی آج کفر نے للکارا ہے، کفر کے سپہ سالاروں نے امت مسلمہ کے شیروں کو پکارا ہے، اٹھو ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ قم یا حمزہ، حمزہ اٹھو، آج اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ قم یا عبیدہ،
عبیدہ اسلام کی سربلندی کے لیے آگے بڑھو، اور تینوں جانشین صحابہ نے چٹ پھٹ کے اندر ان کفر کے سرگروں کو جہنم واصل کر کے رکھ دیا تھا، اور ان کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ حضرت علی اسی سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے صاحبزادی لاڈی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوتا ہے۔ وہ فاطمہ جو میرے نبی کی سب سے پیاری بیٹی تھی، وہ فاطمہ جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من آداہا فقد آذانی، فاطمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ وہ فاطمہ جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہوگی۔ وہ فاطمہ جس کے بارے میں کائنات کے امام اپنے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تک کیا کرتے تھے، جب فاطمہ الزہرا گھر میں تشریف لاتی میرے آقا اپنے بستر سے اٹھ کے آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کے ماتھے کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ وہ فاطمہ جس کے بارے میں کائنات کے امام اپنے محبت کا اظہار یوں فرماتے تھے جب بھی مدینہ سے باہر کسی سفر کے لیے جاتے سب سے آخر پہ اپنی بیٹی فاطمہ سے مل کر جاتے، جب سب سے پہلے مدینہ میں داخل ہوتے اور سب سے پہلے ملاقات کے لیے فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ 20 سال کی عمر ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، پیغام نکاح آنا شروع ہوتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری لونڈی میرے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اے علی، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پیغام نکاح آنا شروع ہو چکے ہیں، تو میرا مشورہ ہے آپ کائنات کے امام کے پاس جائیں اور آپ جا کر پیغام نکاح پیش کریں۔ مجھے امید ہے کائنات کا امام اپنے صاحبزادی کا نکاح آپ علی سے کر دیں گے۔ علی کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو بطور حق مہر میں نبی کی بیٹی کو دوں، میں کس چہرے سے نبی کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے جاؤں، میں کیسے پیغام نکاح لینے کے لیے جاؤں۔ میری لونڈی بار بار اصرار کرتی رہی، مجھے اس بات پہ ابھارتی رہی، بالآخر میں شرماتے کائنات کے امام کے گھر میں چلا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے رعب ہیبت دبدبے کی وجہ سے میں کچھ بول نہ سکا۔ کائنات کے امام نے پوچھا علی کیسے آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ میں علی خاموش رہا۔ کائنات کے امام سمجھ گئے، کہا علی فاطمہ کے لیے پیغام نکاح لے کر آئے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام نکاح لے کر آیا ہوں۔ کہا علی حق مہر کے لیے کیا ہے؟ کہا حق مہر کے لیے تو علی کے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ کہا علی تیرے پاس ایک ختم زرہ موجود تھی؟ کہا جی یا رسول اللہ ایک زرہ میرے پاس ضرور موجود ہے۔ کہا علی اس کو فروخت کر دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خوشی سے اٹھے، 400 درہم کی وہ زرہ تھی، اور یہ بات یہ روایت شیعہ کی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ کشف الغمہ اربلی کی، بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی، شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ بات رقم ہے، اور اس روایت کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ہیں۔ علی فرماتے ہیں میں اٹھا، خوشی سے بازار کی طرف نکلا، میں اپنے زرہ کو فروخت کر کے آج فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ کہتے میں بازار کی طرف جا رہا تھا، راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ عثمان پوچھتے ہیں علی کدھر جا رہے ہو؟ کہا زرہ فروخت کرنے جا رہا ہوں۔ کہا علی کتنے کی بیچو گے؟ کہا 400 درہم کی بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے منہ مانگی قیمت ادا کی، 400 درہم تھمائے، زرہ لی، علی واپس پلٹنے لگے۔ کہا علی ٹھہر جاؤ، کدھر جا رہے ہو؟ کہا یہ 400 درہم لے کر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق مہر لے کر جا رہا ہوں۔ کہا علی یہ 400 درہم بھی لے جاؤ، عثمان کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ کے طور پر اپنے زرہ بھی واپس لے جاؤ۔ عثمان تجھے 400 درہم بھی دیتا ہے اور تمہاری زرہ بھی واپس لوٹا دیتا ہے۔ آج
اسی عثمان کے زبان درازیاں کی جاتی ہیں، اور جس عثمان نے علی کے حق مہر کا انتظام کیا تھا، آج دنیا اسی عثمان کو علی کا دشمن کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے امام کے پاس خوشی خوشی 400 درہم بھی لائے، سرا بھی لائے، نبی کائنات سے سارا ماجرا بھی بیان کیا۔ کائنات کے امام نے حضرت عثمان کے لیے دعائے خیر اور برکت کی، اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتے ہیں۔ اور کائنات کے امام نے صرف ایک چادر، ایک تکیہ، ایک مشکیزہ لے کر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس قدر سادگی، ایک چادر، ایک تکیہ، ایک مشکیزہ، اور اپنی بیٹی کو روانہ کیا، اور روانہ کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی فاطمہ ذرا بات غور سے سن لینا، کہو کہ تم میری لخت جگر ہے، میری جنت کا عورتوں کی سردار ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن یاد رکھنا کائنات کے امام نے، تیرے بابا نے جس کے ساتھ شادی بیاہ کی، اس کے فضائل بھی سن لینا۔ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں سے سب سے عظیم ہستی سے میرا نکاح کیا، اس کا خیال رکھنا۔ اہل بیت میں سے مجھے اپنے اہل بیت میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہے، میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا، اس کا خیال رکھنا۔ قربان جو علی کے شان پہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اعزاز کے بات تھی کہ نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتی ہیں، اور پھر ان سے فاطمہ الزہرا نے اللہ نے 2 پھول دیے، حسنین کریمین، جن سے میرے نبی کو بڑی محبت تھی، جن کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا، ہما ریحان عطایا من الدنیا، یہ دنیا کے اندر میرے 2 پھول ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ وہ حسن و حسین جن سے آقا بڑا پیار اور محبت کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے میرے حسنین کریمین سے محبت کی گویا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے کائنات کے امام سے بغض رکھا۔ اللہم احبہما، اللہ میں تیرا سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، مولا تو ان سے محبت فرما۔ اللہ نے ایسی شاندار اولاد دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے، ان کے رفعت اور بلندی کی برتری کی بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر حضرات محترم، جب غزوہ احد کا معاملہ آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان میں بھی سب سے آگے تھے۔ طلحہ بن عثمان کفار کی طرف سے کفار کا پرچم اٹھائے ہوئے تھا، مسلمانوں کو مبارزت کا اعلان کرتا ہے کوئی آدمی مسلمانوں کی طرف سے جو میں طلحہ بن عثمان کے مقابلے میں نکلے، اپنے جرأت کا اظہار کرے، اپنے شجاعت کا بول بالا کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جو سب سے پہلے آگے بڑھے، اپنے ایک بار سے اس کفر کے سرغنے پہ پاؤں کو اکھاڑ کے رکھ دیا، ایسی تلوار سے ضرب لگائی، اس کا پاؤں اس کے ٹانگ سے کٹ کے دور جا کے گرتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، پھر اللہ کے واسطے دیتا ہے، سطر کھل جاتا ہے، اللہ کے واسطے علی مجھے قتل نہ کرنا۔ علی نے قتل نہ کیا، واپس لوٹتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، علی تم نے تو قسم اٹھائی تھی یا میں شہادت پا جاؤں گا یا اس کو جہنم واصل کر کے چھوڑ دوں گا، تم نے معاف کیوں کر دیا، قتل کیوں نہ کیا؟ علی کہتے ہیں جب میں نے اس پر وار کیا اس کا صدر کھل گیا تھا، اللہ کی ذات کا، رب ذوالجلال کا کافر میں واسطہ ڈالا، مجھے حیا آگے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ علی ہی تھے جو میدان احد کے اندر بھی کفر کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ روایات میں آتا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہونے لگے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے شکل و صورت میں بہت زیادہ مشابہ تھے، وہ شہید ہوتے ہیں، افواہ پھیل جاتی ہے، کائنات کے امام نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ علی کہتے ہیں میں مایوس ہو کے بیٹھا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، جب پتا چلا کائنات کے امام شہید ہو گئے، اٹھا اپنی میان کو توڑ ڈالا،
کہ کائنات کے امام کے بغیر زندگی میں لطف ہی کوئی نہیں ہے، چاہیے تو کیا چاہیے، جس زندگی میں میرے نبی موجود نہ ہو زندگی کا مزہ ہی کیا ہے۔ کہا میں نے اپنی میان کو توڑ دیا، کفر کے سامنے ڈٹ کے لڑا اور لڑتے ہوئے ان کی صفوں کو چیرتا چلا گیا۔ اچانک مجھے کائنات کے امام نظر آئے، میں بھاگتا ہوا اپنے نبی کے پاس پہنچا، اپنے نبی کا دفاع کیا۔ علی کہتے میں وہی تھا جب میرے نبی کے چہرے کو احد کے میدان میں خون آلود کیا گیا تھا، میں علی اور فاطمہ الزہرا نے اپنے آقا کے چہرے کو مرہم پٹیاں کی تھی۔ یہ حضرت علی کو احساس حاصل تھا۔ حضرات محترم اس سے آگے بڑھیے، غزوہ احزاب کا معاملہ ہے۔ عمر بن عبد ود جس کا دعویٰ یہ تھا میں اکیلا شخص ایک ہی وقت میں 1000 افراد کا مقابلہ کر سکتا ہوں، جب اس نے خندق کے اندر چھلانگیں لگا کر مسلمانوں کو للکارا تھا، او مسلمانوں کہاں ہے تمہاری جنت، آؤ میں عمر بن عبد ود کے سامنے میں تمہیں تمہاری جنتیں دکھلا دوں گا، ذرا آؤ کہ اگر شجاع ہے۔ میں عمر بن عبد ود کے سامنے آئے، وہ علی ہی تھے، کہا اللہ کے نبی اجازت دے، آج یہ اللہ کا دشمن ہمیں للکار رہا ہے، مسلمان خاموش ہے۔ علی کی جرت یہ خاموشی کی اجازت نہیں دیتی، آقا اجازت دے میں اس ظالم کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نے اجازت دی، حضرت علی عمر بن ود کے مقابلے میں آتے ہیں، کہا اللہ کے دشمن اسلام قبول کر لے تو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ وہ غصے میں آتا ہے، اس نے غصے میں آ کر اپنے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، کہا علی یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا، مقابلہ ہوتا ہے، اللہ کا شیر غالب آتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند وار کے اندر اس ظالم کو جہنم حاصل کر دیا، اور ساتھ آنے والے بقیہ کافر دوڑ لگا کر شکست کھا کے بھاگ جاتے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ غزوہ خیبر کا معاملہ آتا ہے، مسلمان یہودیوں کے قلعوں کو فتح کر رہے ہیں۔ ایک قلعہ ایسا آیا، کتنے دن ہو گئے، کتنے ایام گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ میرے نبی نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، کہ کائنات کا امام عرش معلیٰ پہ بیٹھے اس شخص سے محبت کرتا ہے، اور اس روئے زمین پہ کائنات کا امام بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ شخص رب ذوالجلال سے اس روئے زمین میں کائنات کے امام سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کل اس کے ہاتھوں اس خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا۔ صحابہ کرام ساری رات انتظار میں گزار دیتے ہیں، کون خوش نصیب ہے کہ جس کو کائنات کے امام نے بشارت دے دی کہ رب ذوالجلال عرش معلیٰ سے بیٹھے اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر احساس کیا ہو سکتا۔ صبح ہوئی، صحابہ کائنات کے امام کے پاس جمع ہوئے۔ عمر فرماتے ہیں میں نے آج سے قبل کبھی اپنی صدارت وزارت کی تمنا نہیں کی تھی، لیکن یہ ایسے احساس کی بات تھی، میں بھی جو ایڑیاں اٹھا کر اپنے آپ کو واضح کرنا چاہتا تھا، آقا مجھے دیجیے گا، مجھے یہ احساس مل جائے کہ رب ذوالجلال عرش معلیٰ پہ بیٹھے میں عمر سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن کائنات کے امام کی اگر نگاہ انتخاب پڑی تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی۔ میرے آقا نے فرمایا علی کو بلایا جائے، علی موجود بھی نہ تھے، کہا علی کو بلایا جائے، کہا آقا ان کی آنکھوں میں مرض لاحق ہے، کہا علی کو بلایا جائے۔ علی کو بلایا گیا، میرے آقا نے لعاب لگایا۔ علی فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے یوں شفا دی جیسے کبھی مرض لاحق ہوا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا پکڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، رب ذوالجلال فتح دیتے ہیں، اور نبی کائنات سے یہ احساس حاصل کرتے ہیں کہ شروع زمین کا میرے نبی بھی اس سے محبت کرتے ہیں، رب ذوالجلال بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات محترم اس سے آگے بڑھیے، صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے، اور اس واقعے کے اندر نبی کائنات علیہ السلام کے صلح حدیبیہ کے موقع پر جوتا ٹوٹ گیا تھا، اور جوتے کو سلائی کرنے کا اگر کسی نے احساس حاصل کیا تھا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر شرائط لکھنے کا اگر احساس حاصل ہوا تھا تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور جب حضرت علی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، کفار نے مطالبہ کیا محمد الرسول اللہ کو مٹا دیا جائے، محمد بن عبداللہ لکھا جائے، کیونکہ اگر محمد الرسول اللہ مان لیا تو اختلاف ہی ختم
نبی نے فرمایا علی مٹا دو. کہا علی کی محبت اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے نبی کا نام اپنے ہاتھوں سے مٹا دوں. علی کی محبت کا واقعہ نہیں کرتی. یہ میرے علی کی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی. حضرات محترم حجۃ الوداع کا معاملہ آتا ہے. میرے نبی نے اس موقع پر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے, 63 اپنے ہاتھوں سے نہر کیے, اور بقیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری لگائی. علی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم یہ ذمہ داری نبھاؤ گے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو احساس حاصل تھا. اور جب میرے نبی اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو میرے نبی کو غسل دینے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. جب میرے نبی کو قبر میں اتارا گیا, اس اتارنے والوں میں ایک احساس حاصل کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرات محترم یہ مدینہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تک انتہائی اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے سیرت طیبہ رکھی ہے. دعا ہے رب ذوالجلال مجھے اور آپ احباب کو اس سیرت پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وقت اجازت نہیں دیتا, انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان کی سیرت کو جہاں سے آگے بڑھایا جائے گا. دعا ہے رب ذوالجلال کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.